ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہوتا ہے، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم سسر رسول امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو محرم الحرام کا آغاز امیر المومنین کی شہادت سے ہوتا ہے. تو اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی سیرت کے زہد و تقوی، اخلاص و للہیت، خشیت، تواضع، خدمت خلق، قرآن کریم کے ساتھ والہانہ تعلق، رعایا کی خبرگیری اور ان کے واقع شہادت کا تذکرہ عرض کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 11 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کا نام عمر اور لقب فاروق تھا. فاروق کا معنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے. نبوت کے 6 سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. ان سے پہلے 39 آدمی ایمان لا چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں انسان ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول فرمایا. اور آپ کے ایمان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام. اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام میں سے جو تجھے پسند ہو، اے اللہ اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ پسند تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. تو یہ بہت بڑی ان کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ جن کے ایمان کی دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے متعدد مقامات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بیان فرمائیں. قرآن کریم میں بھی جا بجا آپ کے بارے میں منقبت اور آپ کے فضائل کے پہلوؤں کا تذکرہ ملتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سابقین مہاجرین کا تذکرہ فرمایا کہ جو ایمان میں پہل کرنے والے تھے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے، ایسے ایمان والوں کا تذکرہ قرآن نے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان میں پہل کرنے والوں میں سے ہیں اور مہاجرین صحابہ میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو حضور کے ساتھ صحابہ اکرام ہیں یہ کفر کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ والذین معہ سے اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، جو سفر اور حضر میں ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ہجرت کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ قرآن کریم کی تعبیر بھی اس پر دلیل ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رحماء بینہم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا، آپس میں نہایت رحم دل، شقیق اور رقیق قلب والے تھے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس میں اشارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے کہ آپ ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں۔ یہ تمام صحابہ اکرام کے اوصاف ہیں۔ بعض مفسرین نے ہر وصف کو الگ الگ بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مناقب بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور دل پر جاری کر دیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر اس درجے کا انسان ہے کہ عمر پیغمبر ہوتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے قدموں کی آہٹ حضرت بلال کی سنی، اور میں نے جنت میں ایک عورت حضرت سلیم کو بھی دیکھا، اور آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں، لیکن عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آئی تو میں محل میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا میں آپ کے مقابلے میں غیرت کروں گا؟ واقعہ سنانے کا مقصد کہ یہ حدیث میں بہت بڑی بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محل دیکھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کا یہ خواب بھی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا، تو میں نے اس دودھ کو پیا، اور جو بچا ہوا دودھ تھا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا اس کی تعبیر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، کہ گویا اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا میں نے دیکھا بعض لوگ مجھے نظر آئے، کسی کی قمیص اس کے سینے تک تھی، کسی کی قمیص اس کے ناف تک تھی، کسی کی قمیص اس کے گھٹنوں تک تھی، لیکن عمر میں نے دیکھا تمہاری قمیص اتنی لمبی تھی کہ تم اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا اس کی تعبیر کیا ہے، آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہے، یعنی جتنا خواب میں انسان اپنے لباس کو پورا دیکھتا ہے، قمیص کو بڑا اور مکمل دیکھتا ہے، گویا وہ اتنا دین پر ہوتا ہے۔ تو یہ اشارہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل اور مکمل طور پر دین پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس راستے پر عمر چل رہا ہو اس راستے پر شیاطین نہیں آتے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلے آتے ہیں جس راستے پر عمر بن خطاب چل رہا ہو۔ تو یہ ایک بڑی بشارت ہے کہ جس راستے پر عمر ہے اس راستے پہ شیاطین نہیں آتے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یقیناً انسانوں اور جناتوں میں جتنے بھی شیاطین ہیں عمر وہ تم سے بھاگ رہے ہیں، یعنی گویا جس جگہ عمر ہے وہاں شیطان نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو بھی آئے اسے اس وقت تک اندر آنے نہ دو جب تک اس کا نام نہ پوچھ لو اور مجھ سے اجازت طلب نہ کر لو۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف فرمائیں اور آپ نے اپنے پاؤں مبارک ایک کنویں میں لٹکائے ہوئے ہیں، کنویں کے منڈیر پر آپ بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ ابو بکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ابو بکر صدیق آئیں۔ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آنے کی اجازت دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ ابو موسیٰ اشعری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ حضرت عمر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عثمان بن عفان آئے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عثمان بن عفان۔ حضور کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، انہیں خوشخبری دو جنت کی اور انہیں بتا دو ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آئیں گی۔ حضرت عثمان آئے تو انہیں بھی بشارت دی گئی۔ اب حضور کنویں کے منڈیر پر بیٹھے، دائیں طرف ابو بکر صدیق آ کر بیٹھے، بائیں طرف حضرت عمر بن خطاب بیٹھے، سامنے حضرت عثمان بن عفان بیٹھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں اشارہ تھا قبروں کی طرف بھی۔ حضور کے دائیں طرف ابو بکر صدیق کی قبر بنی، حضور کے بائیں طرف عمر بن خطاب کی قبر بنی، اور آپ کے سامنے جنت البقیع میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی۔ تو گویا یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں حضور جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں، اور ایک دو نہیں متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے جن 10 صحابہ اکرام کو عاشرہ مبشرہ کہا ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ آپ کے لیے بڑی بشارتیں ہیں کہ لسان نبوت سے آپ کو جنت کی خوشخبریاں دی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی میں عبادت، تقوی، قرآن کریم سے تعلق کتنا تھا۔ تاریخ مدینتی دمشق میں علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جب یہ آیت پڑھی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اتنے رونے لگ گئے کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی قرات کی آواز پیچھے نہیں آ رہی تھی اور ان کے رونے کی آواز سب کو سنائی دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ یوسف کی اس آیت پہ پہنچے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور آپ پر ایسی رقت طاری ہو گئی کہ آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگ گئے اور آپ کی گریے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، سورہ طور کی آیات تلاوت کی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقیناً اللہ کی طرف سے عذاب برحق ہے، واقع ہونے والا ہے اور اللہ کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب یہ آیات پڑھیں تو آپ رونے لگ گئے۔ تو آپ کا قرآن کریم کے ساتھ ایک والہانہ تعلق تھا۔ قرآن کی تلاوت شروع ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر ایک اللہ رقت طاری ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے قرآن کریم کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الاسماء والصفات میں نقل فرمایا، حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ ہمارے دل چونکہ گناہوں سے آلودہ ہے، اس لیے معاذ اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کر رہا، تلاوت سے اکتاہٹ ہو رہی ہے، توفیق نہیں مل رہی، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ورنہ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کے وقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو خوب روتے تھے اور آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے تھے کہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے۔ کانا ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، حضرت صدیق اکبر بڑے رونے والے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر کا قرآن کے ساتھ بھی بڑا والہانہ تعلق تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی بڑی محبت تھی، اتباع رسول تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جب حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود پتھر کا بوسہ لیا اور ایک جملہ کہا کہ میں جانتا ہوں واللہ انی اعلم انک لحجر، میں جانتا ہوں یقیناً تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، تو میں نے حضور کو دیکھا ہے اس لیے آپ کی اتباع میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ تو گویا زندگی میں توکل، توحید، اللہ سے تعلق، اتباع رسول اس قدر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عدل اور انصاف بھی بہت تھا۔ حضرت عمر کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک معاملے میں اختلاف ہوا، فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت کے پاس گئے، تاریخ مدینتی دمشق میں واقعہ ہے۔ حضرت زید کے پاس جب فیصلے کے لیے پہنچے، حضرت زید نے حضرت ابی بن کعب سے کہا آپ کا دعویٰ ہے، کیا آپ کے پاس گواہ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس گواہ تو نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعا علیہ تھے، ان پر قسم آتی تھی، تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امیر المومنین سے قسم نہ لی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اسلام کا قانون ہے، مدعی گواہ لے کر آئے، مدعا علیہ قسم کھائے، لہٰذا میں قسم کھاؤں گا۔ انہوں نے قسم کھائی، ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ فیصلے کے بعد حضرت عمر حضرت زید بن ثابت سے فرمانے لگے کہ تم اس وقت تک صحیح قاضی اور جج نہیں بن سکتے جب تک تمہاری نظر میں عمر اور عام آدمی برابر نہ ہو جائیں، کہ تم مجھے کہنے لگے میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ۔ جج کے لیے، قاضی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ دونوں کو سامنے کھڑا کرے، دونوں کو ایک نظر سے دیکھے۔ تم نے مجھے اپنے قریب بٹھانا چاہا، پھر تم نے کہا کہ عمر سے قسم نہ لو۔ جب شریعت کا قانون ہے کہ مدعا علیہ پر قسم آتی ہے تو میں قسم کھاؤں گا۔ واقعہ سنانے کا مقصد 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں لیکن اسلام کے قانون عدل پر چل رہے ہیں۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الشام میں واقعہ لکھا، جبلہ بن ایہم غسان کا شہزادہ تھا۔ جب یہ ایمان لے کر آیا جبلہ تو یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی جو چادر تھی وہ گھسٹتے ہوئے یہ لے کر آ رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک شخص جو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اس کا پاؤں جبلہ بن ایہم کی چادر پہ پڑ گیا۔ جبلہ چونکہ شہزادہ تھا، اسے بڑا غصہ آیا کہ میری چادر پر انہوں نے پاؤں رکھ دیا، تو اس نے اتنے زور سے اس دیہاتی کو مارا کہ اس دیہاتی کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، خون بہنے لگ گیا۔ وہ دیہاتی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، امیر المومنین جبلہ نے مجھے بلا وجہ مارا اور میرا پاؤں اس کی چادر پہ پڑ گیا، قصدن نہیں پڑا، غیر اختیاری طور پہ پڑا، اور اس نے میرے ناک کی ہڈی توڑ دی، سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر نے جبلہ بن ایہم کو بلایا اور اس سے کہا تم نے اس کو کیوں مارا؟ اس نے کہا امیر المومنین اس نے میری چادر پہ پاؤں رکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس نے قصدن نہیں رکھا، اس سے غلطی سے پاؤں ہو گیا، پھر تم نے اس کو اتنی سخت سزا دی کہ تم نے اس کے ناک کی ہڈی توڑ دی، اب اس سے معافی مانگو، اگر یہ تمہیں معاف کر دے تو ٹھیک، ورنہ اسلام کا قانون عدل ہے، تمہارے بھی ناک کی ہڈی توڑی جائے گی۔
تم نے دانت توڑا ہے تمہارا بھی دانت توڑا جائے گا۔ اس نے کہا میں تو شہزادہ ہوں، بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام نے بادشاہ کو، غریب کو، سب کو ایک رسی کے اندر جمع کر دیا۔ اسلام کا قانون عدل سب کے لیے ہے، بادشاہ کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی ہے، مالدار کے لیے بھی ہے، تنگ دست کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ اس نے کہا اگر میں نے اس کو اختیار نہ دیا تو میں تو مرتد ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ہم تیری گردن قلم کر دیں گے، اگر تو مرتد ہوگا مرتد کی سزا تو قتل ہے۔ اب یہ راتوں رات اس نے ایک دن کی مہلت مانگی، رات کے وقت یہ بھاگ کر نکل گیا، رومیوں کے ساتھ جا ملا، مرتد ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر نے اس کی وجہ سے اسلام کے قانون کو نہیں بدلا۔ یہ نہیں کہ یہ بادشاہ ہے اور اس سے بدلہ نہ لیا جائے، یہ شہزادہ ہے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے۔ فرمایا اسلام میں سب برابر ہے، تو نے اس کے ناک کی ہڈی توڑی ہے، اگر وہ معاف کرے تو ٹھیک ہے، دیت لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ چاہے کہ بدلہ لے تو تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بادشاہ اور غریب سب یکساں اور برابر تھے، اور سب کے لیے عدل اور انصاف تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ میں واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک مصری شخص کے ساتھ گھڑ دوڑ میں مقابلہ کیا۔ اب وہ جو مصری تھا وہ غالب آ گیا اور وہ جیت گیا، تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو بڑا غصہ آیا کہ یہ مصری کیوں مجھ سے جیت گیا، اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے کیوں آگے بڑھ گیا۔ تو اس نے اس مصری شخص کے ہاتھ کوڑا لیا اور اس مصری کے سر پہ مارنا شروع کر دیا، اسے کوڑا مارا اور کہا تجھے معلوم نہیں میں ابن الاکرمین ہوں، دو معزز آدمیوں کا بیٹا ہوں، مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں، تیری کیا مجال تو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ تو یہ مصری شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا مدینہ اور آ کر واقعہ سنایا، امیر المومنین آپ کے گورنر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ مقابلہ کیا اور میں اس سے جیت گیا، تو اس نے اس بات پر کوڑا لے کر مجھے مارا کہ تم مجھ سے آگے کیوں بڑھا اور میرے سر پہ کوڑا مارا، آپ میرے درمیان انصاف کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، حضرت عمر بن عاص سے کہا تم اور اپنے بیٹے کو لے کر فوراً مدینہ پہنچو۔ حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر ہے، اپنے بیٹے کو لے کر آئے۔ حضرت عمر کی عدالت سامنے لگتی تھی، عوام و خواص سب دیکھتے تھے تاکہ عدل اور انصاف سب کو نظر آئے، جس پر ظلم ہو اس کو سزا بھی سب کے سامنے ہو اور عدل کا فیصلہ بھی سب کے سامنے ہو، تاکہ ظالم آدمی اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ حضرت عمر کی عدالت لگی ہے، عمر بن عاص کے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے اس کو مارا ہے؟ اس نے کہا جی مارا ہے۔ کیوں مارا؟ کہا یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصری کو کوڑا دیا اور کہا اتنی ہی زور سے اس کو مارو جتنا زور سے اس نے تمہیں مارا ہے، زیادہ زور سے نہیں مارنا، پھر یہ ظلم ہوگا، برابر کا بدلہ لینا، جتنا اس نے مارا اتنا ہی مارو۔ تو اب گورنر کے بیٹے کو سب کے سامنے ایک مصری آدمی کوڑا مار رہا ہے۔ جب کوڑا مار کر اس نے اپنا بدلہ لے لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو تو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا دیا؟ ان کو تو ان کی ماؤں نے آزاد جنا، تمہاری کیا مجال کہ تم ان کو غلام بنا کر ان پہ ظلم کرتے ہو، کوڑے مارتے ہو۔ واقعہ سنانے کا مقصد مصر کے گورنر کا بیٹا ہے اور کوڑا ایک عام آدمی پہ مارا ہے، لیکن حضرت عمر کا عدل اور انصاف ہے، مصر سے گورنر کو بیٹے کو بلا کر سب کے سامنے اس کے سر پہ کوڑا مروا کر عدل اور انصاف کا حکم سب کے لیے جاری کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں نوازا بھی، ان کے دلوں میں اپنی عوام کے لیے، رعایا کے لیے بڑی عقیدت تھی۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الطبقات الکبریٰ، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ فرمایا جتنے لوگ ہیں ان سب کا کھانا بیت المال سے ہوگا۔ پہلے دنوں میں 7,000 آدمی، پھر 14,000 آدمی، ایک وقت آیا کہ 20,000 افراد ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی 20 اور کبھی 40 اونٹ نہر کرواتے
کھانا بنواتے اور ان تمام لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ جب تک قحط سالی کے ایام تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے گھر میں کھانا نہیں کھایا، کبھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، کبھی عمدہ اور بہترین کھانا نہیں کھایا، وہی سادہ غذا کھائی جو دسترخوان پہ عام لوگوں کو ملتی تھی۔ امیر المومنین بھی عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اسی دسترخوان پہ وہی غذا کھاتے تھے۔ تو دنیا کے لیے حضرت عمر کی زندگی ایک مشعل راہ تھی۔ الطبقات الکبریٰ میں ہے، حضرت عمر کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے کے درمیان 3 جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، کپڑوں پر 3 جگہ پیوند ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک موقع پر میں نے گنا، آپ کے کپڑوں پر میں نے 12 پیوند پائے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہو کر جن کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا تھا۔ وہ زبان سے جو بات کہتے اللہ کو پسند آتی تھی، اللہ اسے قرآن بنا کر اتار دیتا تھا۔ ان کی زندگی میں چونکہ عدل اور انصاف تھا، اس لیے انہیں اپنے محافظ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، رعایا کا ہر شخص ان کی حفاظت کرتا تھا۔ روم کا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ آیا۔ یہ پہنچا تو اس نے پوچھا حضرت عمر کہاں ہیں؟ حضرت عمر کے گھر آئے تو حضرت عمر موجود نہیں تھے۔ کسی نے کہا فلاں جگہ انصاف کے لیے بیٹھتے ہیں، فیصلوں کے لیے وہاں جاؤ۔ وہ دارالقضاء میں آئے، وہاں بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر کسی نے کہا اس وقت جو اونٹ چرتے ہیں بیت المال کے، حضرت عمر ان کی خبرگیری کے لیے جنگل بھی چکر لگاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھو۔ اب یہ روم کا جو قاصد ہے بادشاہ وقت کی طرف سے آیا ہے، یہ کہتا ہے میں تلاش کرنے کے لیے جنگل میں گیا، میں نے دیکھا حضرت عمر اونٹوں پہ چکر لگانے کے بعد آئیں، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور ان کے سر کے نیچے کوئی تکیہ یا سراندو نہیں ہے، اینٹ رکھی ہوئی ہے، اور جسم کے نیچے کوئی بسترا نہیں ہے بلکہ مٹی ہے، مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ روم کا وہ قاصد کہنے لگا اللہ کی قسم آپ نے عدل اور انصاف قائم کیا ہے، اس لیے آپ بڑے اطمینان سے آرام کر رہے ہو۔ ہمارے بادشاہوں نے ظلم و ستم کیا ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ بھی رکھتے ہیں، انہیں ہر وقت خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، اس لیے آپ کو اپنی حفاظت کی ضرورت نہیں، آپ کی زندگی میں عدل اور انصاف ہے تو رعایا آپ کی خود حفاظت کر رہی ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہو کر آپ کس پہ سوئے ہوئے ہیں؟ مٹی کے اوپر، اور سر کے نیچے کوئی تکیہ نہیں ہے، اینٹ رکھی ہے۔ محض الثواب فی تاریخ امیر المومنین عمر بن خطاب میں ایک واقعہ ہے۔ احنف بن قیس فرمانے لگے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں امیر المومنین سے ملوں، میں ان سے ملنے کے لیے مدینہ آیا۔ میں نے پوچھا حضرت عمر کہاں ہیں؟ کسی نے کہا اس وقت بیت المال کے جو اونٹ ہیں وہ اونٹوں کی مالش کرنے کے لیے جاتے ہیں، شاید وہاں ہوں۔ احنف بن قیس کہتے ہیں بڑی سخت گرمی تھی اور عرب کی گرمی ہے بھی بہت زیادہ، لو چل رہی تھی۔ میں تلاش کرتے ہوئے جب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک جنگل میں صحرا ہے۔ حضرت عمر نے اوپر کی قمیص اتاری ہے، نیچے تہبند باندھا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ میں تیل ہے، اور آپ بیت المال کے اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، زخمی اونٹوں کی مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں قریب آیا، میں نے کہا امیر المومنین آپ کسی غلام سے کہہ دو کہ وہ ان اونٹوں کی مالش کر دیں۔ فرمایا جو بادشاہ ہوتا ہے وہی رعایا کا غلام ہوتا ہے، ہم کسی اور غلام کو کیوں کہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم خود کیوں نہ غلام بن جائیں؟ ہم دوسروں کو حکم کا کیوں کہیں؟ خود تھوڑی دیر کے لیے خدمت کیوں نہ کر دیں؟ فرمایا احنف تم بھی میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ احنف بن قیس کہتے ہیں اب میں نے بھی تیل لیا، اونٹوں کی مالش شروع کر دی، لیکن گرمی اتنی تھی کہ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، میں تھوڑی دیر سے زیادہ نہ ٹک سکا، لیکن امیر المومنین تپتی ہوئی گرمی میں غریب لوگوں کے اونٹوں کی مالش کرتے رہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا یہ حضرت عمر کی زندگی تھی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وقت کے بادشاہ ہو کر بھی غریبوں کے اونٹوں کی مالش کرنا یہ ان کی زندگی کے زہد و تقوی کا ایک بے مثل واقعہ ہے۔ ان کا واقعہ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، حفص بن ابی العاص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کھانا ہوتا تھا وہ گیہوں کی وہ روٹی تھی جو چھنی ہوئی نہیں ہوتی تھی، اور آپ کا سالن بالکل سادہ سا ہوتا تھا۔ تو وہ شخص آیا، کھانے لگا، چونکہ وہ تعیش کی زندگی گزارنے والا تھا۔ جب اس نے بغیر چھنے ہوئے روٹی منہ میں ڈالی تو منہ کے نیچے، دانتوں کے نیچے کچھ دندانے آنے لگے جس سے اس کو تکلیف ہوئی۔
اور یہ کھانا وہ کھا نہ سکا۔ فرمایا امیر المومنین آپ اپنے لیے لذیذ کھانا کیوں نہیں بناتے اور آپ چھنے ہوئی روٹی کا کھانا کیوں نہیں پکوا لیتے؟ فرمایا وہ رعایا کا حق ہے اور میری ضرورت اس سے پوری ہو جاتی۔ کہا جب تم دنیا میں عیش و عشرت اور زیب و زینت کو اختیار کرو گے تو تمہاری یہ ساری نیکیاں اس میں چلی جائیں گی، پھر جب تم محشر کے میدان میں آؤ گے تمہارا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا۔ تو میں نے اپنی زندگی کو اسی لیے سادگی میں گزارا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امیر المومنین ہو کر آپ کی زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزری ہے۔ محض الثواب میں اور اسی طرح مناقب عمر بن خطاب میں واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے جا رہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا تو ایک چھوٹے بچے کی دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، خاتون سے کہا یہ بچہ کافی دیر سے رو رہا ہے، اس بچے کو سلا دو۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ خاتون پہچانتی نہیں تھی کہ یہ ہمارے بادشاہ حضرت عمر ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر گشت کر کے پھر وہاں سے گزرے، پھر بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر دستک دی، کہا تو کیسی ماں ہے، تیرا یہ بچہ رو رہا ہے اور تو نے اب تک اس کو خاموش نہیں کرایا، اس کو دودھ نہیں پلایا۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر آئے، زور سے دستک دی، کہا میں 2 مرتبہ آ چکا ہوں، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ خاتون نے کہا بات یہ ہے کہ یہ بچہ دودھ پیتا بچہ ہے اور میں اس کا دودھ چھوڑا رہی ہوں، اس لیے کہ حضرت عمر کے ہاں وظیفہ اس کو ملتا ہے جو بچہ دودھ چھوڑ دے۔ دودھ پیتے بچے کا وظیفہ نہیں ہوتا، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو ان کے لیے وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ تو میں اسے دودھ چھوڑوانا چاہ رہی ہوں اور یہ بچہ دودھ پیتا ہے، یہ دودھ مانگ رہا ہے، میں اسے دودھ نہیں پلا رہی اس لیے رو رہا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور کہا اسے دودھ پلاؤ۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں اور اتنے رو رہے ہیں کہ آپ کی تلاوت کی آواز پیچھے نہیں آ رہی۔ نماز ختم ہو گئی، ممبر پر آئے، کہا عمر تیرے لیے تو ہلاکت، تیری وجہ سے کتنے بچے دودھ سے محروم ہو گئے، تیری وجہ سے کتنے بچے ہیں جنہیں دودھ نہیں پلایا گیا۔ آپ نے حکم جاری کر دیا آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ جاری ہوگا، کوئی ماں اپنے بچے پر اپنے دودھ کو بند نہ کرے، تم دودھ پلاتے رہو، جو بچہ پیدا ہوگا عمر نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہوگا۔ تو میں واقعہ یہ سنا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کی خشیت کتنی ہے۔ گلیوں میں گشت کرنے والے، رعایا کی خبرگیری کرنے والے، ایک ایک کا خوف اور ڈر آپ کے دل پر ہوتا تھا، کہیں قیامت میں مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ یہی حضرت عمر بن خطاب بازار میں گشت کر رہے ہیں، السنن الکبریٰ للبیہقی میں واقع ہے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اونٹ فروخت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ فرمایا ابا جان میرے ہیں۔ کہا یہ اونٹ تم نے کہاں سے لیے؟ کہا جی بیت المال سے مجھے یہ اونٹ ملے تھے مال غنیمت میں۔ کہا یہ اتنا عرصہ کہاں تھے، میں نے تمہارے پاس نہیں دیکھے؟ کہا یہ بیت المال میں چرتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اونٹ تمہارے ذاتی تھے تو تم نے اس کو سرکاری چراگاہ میں کیوں رکھا؟ وہاں تو کہا جاتا ہوگا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کے سامنے غذا زیادہ ڈالو، ان کی خبرگیری زیادہ کرو، جاؤ بیٹا اونٹ فروخت کرو، جتنی قیمت میں تم نے لیے تھے وہ رکھو، باقی زائد قیمت بیت المال میں جمع کرا دو۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ فروخت کر دیے، 8,000 درہم میں اونٹ بکے، 5,000 درہم بیٹے کو دیے، 3,000 درہم حضرت عمر بن خطاب نے بیت المال میں جمع کروا دیے۔ یہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ، اپنی اولاد کے لیے بھی پیمانہ عدل اور انصاف کا رکھا ہے کہ رعایا کا حق تھا، تم نے اپنے اونٹ وہاں کیوں رکھیں؟ یہی حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ الطبقات الکبریٰ میں واقعہ ہے، اپنے بیٹے کا وظیفہ 3,500 درہم رکھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4,000 درہم رکھا۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے میرا وظیفہ کیوں کم رکھا؟ حالانکہ تمام غزوات میں نے بھی شرکت کی ہے، عمر میں بھی ان کے برابر ہوں، ہر کام میں ان کے ساتھ شریک رہا، میرا وظیفہ کم کیوں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا ان کے جو والد تھے حضرت زید بن ثابت اور زید بن حارثہ، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید سے بڑی محبت تھی، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، تو حضور کو زید سے تمہارے والد سے زیادہ محبت تھی، اور آپ علیہ السلام کو زید کے بیٹے اسامہ سے تمہاری بنسبت زیادہ محبت تھی، تو میں نے حضور کی محبت کو اپنی محبت پہ ترجیح دی ہے۔ حضور کو زید اور اسامہ سے محبت ہے، میں نے اس وجہ سے ان کا وظیفہ زیادہ رکھا،
اور میں نے تمہارا وظیفہ کم رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر اپنے اہل و عیال کو پیچھے رکھا، رعایا کے لوگوں کو مقدم رکھا۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ جس وقت آپ کو مال غنیمت میں چادریں ملی تو ایک بڑی خوبصورت چادر تھی۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ اپنی گھر والی کو یہ چادر دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کون ہے؟ حضرت علی کی بیٹی ہے ام کلثوم بنت علی۔ کہا کہ حضرت علی کی بیٹی اور اپنی بیوی کو یہ چادر دے دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ام سلیت کو میں یہ چادر دوں گا۔ ام سلیت وہ خاتون تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لایا۔ کا غزوہ احد کے موقع پر یہ اپنے کندھے کے اوپر پانی لے کر آتی تھی، مشکیزوں میں زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ تو میں نے دیکھا انہوں نے زخمیوں کی بڑی خدمت کی۔ اس وقت پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، تو کہا اس چادر کی مستحق یہ خاتون ہے، تو وہ چادر ام سلیت کو دی، اپنی گھر والی کو نہیں دی۔ یہ عدل اور انصاف ہے۔ سب چاہ بھی رہے ہیں کہ چادر آپ کی گھر والی کو مل جائے، فرمایا نہیں، چادر کے مستحق یہ خاتون ہے کہ اس نے احد کے موقع پر زخمیوں کو پانی پلایا تھا۔ تو حضرت عمر کی زندگی میں قرآن سے بڑی محبت اور تعلق تھا۔ قرآن کریم کا حکم سامنے آتا اب ٹھہر جاتے، قرآن کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، عیینہ بن حصن نے حر بن قیس سے کہا کہ تمہارا امیر المومنین سے بڑا تعلق ہے، تم امیر المومنین کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میرا چچا آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ حر بن قیس نے حضرت عمر بن خطاب سے وقت لیا کہ میرا چچا جان آپ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ عیینہ بن حصن بوڑھے تھے، یہ آئے حضرت عمر سے ملے اور انہوں نے بڑے نازیبہ جملے کے دیے۔ انہوں نے کہا عمر تم انصاف نہیں کرتے ہو، تم ہمیں کم پیسے دیتے ہو، لوگوں کو زیادہ پیسے دیتے ہو، تم نے ہمارے درمیان عدل نہیں کیا۔ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا، ان کی زندگی میں تو عدل اور انصاف تھا۔ حر بن قیس نے جب حضرت عمر کے چہرے کو دیکھا، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ فرمایا امیر المومنین عفو درگزر کو اختیار کرو۔ یہ میرا چچا ناسمجھ ہے، نازیبہ جملہ کہہ دیا، آپ عفو درگزر کو اختیار کرو، جاہلوں سے اعراض کرو۔ قرآن کی آیت سنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما جاوزها عمر طلع علیہ وکان وقافا عند کتاب اللہ تعالی۔ حضرت عمر ایک لمحہ آگے نہیں بڑھے، قرآن کے سامنے سب سے زیادہ رکنے والے، ٹھہرنے والے۔ فرمایا میں نے عمر سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا۔ قرآن کی آیت سنی ہے، فوراً پیچھے ہٹ گئے، ورنہ چہرے کا رنگ بدلی ہوا تھا کہ میں ان کو سزا دوں، میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت سنی، وَقَانَ وَقَافًا عِنْدَ کتاب اللہ، قرآن کے سامنے ٹھہر جانے والے تھے۔ آج تو ہمیں قرآن کا حکم معلوم ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ اور سلف میں تھے، ایک آیت سن کر فوراً ہی اس کے سامنے رک جاتے، قرآن کی منشا پہ زندگی گزارتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو بڑا مقام دیا۔ یہ وہ انسان ہے، قرآن کریم کی 20 آیات، 20 احکامات علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیے، جو حضرت عمر کی منشا کے مطابق نازل ہوئے۔ حضرت عمر نے جو چاہا اللہ نے اسے قرآن بنا کر اتار دیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ہر امت میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ الہام کرتا ہے، ان کے دل میں اللہ باتیں ڈالتا ہے۔ میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے بعد مقام ابراہیم پتھر کے سامنے آئے۔ یہ وہ پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ آج بھی یہ پتھر بیت اللہ کے سامنے ایک شیشے میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں، آپ بتائیے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی یہ چاہت پسند آئی، قرآن نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج کے بعد مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ اب کوئی بھی حاجی عمرہ کرنے والا جب بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاتا ہے، وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور یہ 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ تو حضرت عمر نے چاہا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، جب قیدیوں کو گرفتار کیا گیا، 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی گرفتار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ،
ان قیدیوں میں آپ کے چچا عباس بھی ہیں، حضرت علی کے بھائی عقیل بھی ہیں، اور بھی ہمارے بہت سے رشتہ دار موجود ہیں۔ بہتر یہ کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہمیں مال کی ضرورت ہے، ہم اس فدیے سے اسلحہ ہتھیار خرید لیں گے، غریبوں کے کام آ جائے گا۔ ممکن ہے یہی لوگ بعد میں اسلام لے کر آ جائیں، اسلام سے متاثر ہو کر یہ ایمان لے آئیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کرے۔ عقیل کو علی کے حوالے کرو کہ وہ اس کا سر قلم کرے، حمزہ کے حوالے عباس کو کرو کہ وہ سر قلم کرے۔ یہ آپ کے دشمن بن کر آئیں، آپ کے مقابلے میں آئیں، آپ ان کی خون ریزی کرو، ان کو ویسے نہ چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ کے دل میں اللہ نے بڑی نرمی، محبت، رقت ڈالی تھی، شفقت آپ کے دل میں بہت تھی۔ حضرت صدیق اکبر کا مشورہ پسند آیا اور آپ علیہ السلام نے ان سے فدیہ لے کر 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن کیا دیکھا؟ حضرت عمر فرماتے، جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ فرمایا، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا، میں نے دیکھا یہ عذاب یہاں درخت تک آ گیا تھا، اور اگر یہ نیچے آتا تو کوئی نہ بچتا سوائے عمر اور سعد کے، جن کی یہ رائے تھی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ اللہ نے فرمایا، نہیں نبی کے لیے مناسب کہ وہ قیدیوں کو چھوڑ دے، ان کو چاہیے تھا وہ خون ریزی کرتے، ان کو قتل کرتے۔ تم لوگ دنیا کو چاہتے ہو، مال کو چاہتے ہو، اللہ کی رضا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ رائے پسند آئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ جس وقت ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے تو مشرکین بھی حضور کے پاس آتے تھے کوئی بات پوچھنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام کے پاس ہر قسم کے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے یہ پردے کا حکم آ جائے، عورتیں گھروں کے اندر رہیں، کوئی عورت گھر سے باہر نہ آئے۔ آپ کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں، عورتوں پر ان کفار کی نظر پڑتی ہے، آپ ان کو پردے کا حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا، عمر، اللہ نے تو مجھے پردے کا حکم نہیں دیا، میں اپنی مرضی سے کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ نے قرآن اتار دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے، جب بھی وہ باہر نکلیں بڑی چادر اپنے جسم پہ ڈال کے باپردہ ہو کر باہر نکلیں۔ حضرت عمر نے رائے دی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافق نے تہمت لگائی کہ معاذ اللہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے پیچھے رہ گئیں، ان کا کسی کے ساتھ غلط تعلق تھا۔ آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تفسیر خازن میں ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا، تمہاری کیا رائے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ، جو اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ اللہ آپ کے بستر پر گندی عورت کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ایک جملہ کا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جن لوگوں نے لگایا۔ اللہ کو جملہ اتنا پسند آیا، قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، سورہ نور کا حصہ بنا دیا حضرت عمر کا جملہ۔ حضور کا معجزہ تھا، ما ظہر بول علی الارض قط، کبھی زمین پر آپ کا پیشاب ظاہر نہیں ہوا، لم یقع الذباب علیہ قط، کبھی آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، جو اللہ آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ آپ حکم دیجئے میں ان کا سر قلم کر دوں۔ اور ایک جملہ کا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کو ایسا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ سورہ مومنون کی جب آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، تخلیق کا ذکر ہوتا گیا۔ حضرت عمر نے جب وہ آیتیں سنی تو جملہ کا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا حضرت عمر کا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ سورہ مومنون 18ویں سپارے کے پہلے صفحے میں یہ آیت کا ٹکڑا موجود ہے، حضرت عمر نے پڑھا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے۔ جب شراب کی حرمت کا تذکرہ تفصیلی طور پر نہیں آیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دیجئے۔ حضرت عمر ادھر دعا کر رہے ہیں کہ شراب کی حرمت کا حکم آ جائے کہ آج کے بعد کوئی شراب نہ پیے۔
حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ نے قرآن اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، آج کے بعد ہم نے تم پر شراب کو، جوئے کو اور یہ جو تیر غیر اللہ کے نام پر سب کو حرام کر دیا، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم لوگ کامیاب بن جاؤ۔ یعنی جس موقع پر حضرت عمر رائے دے رہے ہیں، اللہ کو اتنی پسند آتی تھی، اللہ قرآن بنا دیتا تھا۔ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافق اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا حضور کے پاس آیا، اس کا بیٹا صحابی تھا حضرت عبداللہ، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا میں پڑھا لوں گا، ہو سکتا ہے یہ منافق لوگ ایمان کے قریب آ جائیں، اپنے نفاق کو چھوڑ دیں اور میرے اس عمل کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی محبت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے لگے عبداللہ بن ابی ابن سلول کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا، یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، انہوں نے آپ کی عزت پہ تہمت لگائی تھی، حضرت عائشہ پہ انہوں نے الزام لگایا تھا، یا رسول اللہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، اللہ نے مجھے منع نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، حضرت عمر نے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ لیا، جنازہ ختم ہوا، اللہ نے قرآن اتار دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج کے بعد اے پیغمبر آپ نے نہ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ آج کے بعد کسی منافق کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ حضرت عمر رائے دے رہے ہیں، اللہ قرآن اتار رہا ہے۔ تو 20 مواقع ایسے ہیں حضرت عمر کی منشا کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا، تو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ آخر اللہ نے شہادت کا درجہ دیا۔ اللہ سے دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، نبی کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بدبخت، اس کے ہاتھ میں خنجر تھے زہر آلود، یہ کہیں محراب میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس دور میں چونکہ لائٹوں کا انتظام، بجلی کا انتظام نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ حضرت عمر نماز پڑھانے لگے، اس بدبخت نے نماز کے دوران حضرت عمر پر بے تحاشا 6 حملے کر دیے۔ نماز میں ہی حضرت عمر نیچے گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، نماز کو مکمل کر دیا۔ حضرت عمر کو جب لے جایا گیا گھر تو آپ کے زخموں سے خون بہت بہہ رہا تھا۔ آپ نے پہلا سوال کیا، یہ بتاؤ میرے اوپر حملہ کس نے کیا؟ کوئی مسلمان ہے غیر مسلم ہے؟ کہانی غیر مسلم مجوسی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا۔ پھر آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کا سر اپنی جھولی میں رکھا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میرا سر نیچے رکھ دو۔ انہوں نے فرمایا ابا جی کوئی بات نہیں۔ فرمایا نہیں نیچے رکھو۔ نیچے رکھا، اپنے سر کو گالوں کو مٹی میں ملا۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، اے اللہ تو نے عمر پہ رحم نہیں کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، اے اللہ تو نے عمر پہ رحم نہیں کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ جنہیں جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے ملی وہ روتے روتے دنیا سے جا رہے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو کہا بیٹا جا کر ام المومنین حضرت عائشہ سے کہو کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا والد عمر چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں میری تدفین ہو جائے۔ کہ اگر ام المومنین اجازت دے دیں تو میری تدفین وہیں کرنا، ایک طرف حضور ہیں ایک طرف ابو بکر ہے، ایک طرف میری ہو جائے، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، ام المومنین حضرت عائشہ کے دروازے پہ دستک دی۔ فرمایا کون؟ کہا عمر کا قاصد۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے والد نے بھیجا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ اجازت دو تو میرے والد کی وہاں تدفین ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں امیر المومنین کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اور ان سے کہہ دیجئے آپ کی تدفین یہی ہوگی۔ جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تو اب ان کی تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوئی۔ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق، دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب جنت کے اس ٹکڑے میں قیامت تک کے لیے آرام فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ اللہ نے جنت کے باغ میں قیامت تک رکھا۔ کوئی حاجی حج عمرے کے لیے جاتا ہے، جب حضور کے روزے پہ سلام کرتا ہے ابو بکر عمر کے روزے پر بھی وہ سلام کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب آپ علیہ السلام اٹھیں گے آپ کے ایک طرف ابو بکر ہوں گے دوسری طرف عمر ہوں گے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ،
تو اللہ نے وہ مقام مرتبہ حضرت عمر کو دیا جو تاریخ میں کسی انسان کو نہیں ملا۔ تو اسی مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے حضرت عمر کی زندگی کو مشعل راہ بنائے، اپنی اولاد کو ان کے حالات سے واقف کرے اور دعا کرے اللہ بھی ہمیں عمر بن خطاب جیسا نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔